نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے شاہدرہ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ شاہدرہ فلائی اوور کا 10 ماہ کا منصوبہ 6 ماہ میں مکمل کیا گیا۔ فلائی اوور سے روزانہ 3 لاکھ گاڑیاں گزریں گی۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا۔ شاہدرہ فلائی اوور کی تزئین و آرائش بھی کی جائے گی۔ راوی پل کا منصوبہ بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اسموگ کی صورتحال کے پیش نظر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ہفتے کو لاہور سمیت دیگر اضلاع میں تعلیمی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری، سینما پارکس اور ریسٹورنٹ بھی بند ہوں گے۔ ہفتے کو مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کھلیں گی۔ لاہور میں 28 سے 29 نومبر کو مصنوعی بارش برسانے کا پروگرام تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اسموگ کے حوالے سے خصوصی لیبارٹری بھی قائم کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری سطح پر الیکٹرک بائکس بھی خریدی جائیں گی۔ چنگچی رکشوں کی رجسٹریشن مفت کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ 30 دن کے بعد بغیر رجسٹریشن رکشہ سڑک پر نہیں آ سکے گا۔ شہر میں اسموگ کے پکے ڈھیرے، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 355 تک جا پہنچا۔ مال روڈ کا AQI 408 اور عامر ٹاؤن کا 370 ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں کو آنکھوں کی جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ڈینگی مچھر کا خطرہ مزید بڑھ گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 95 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر سے 223 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 80 مریض زیر علاج ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے مشیر اسپورٹس وہاب ریاض کا رابطہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر بنانے کی منظوری اور کلیئرنس دے دی۔ وہاب ریاض چیف سلیکٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد صوبائی کابینہ کا بھی حصہ رہے ہیں۔ وہاب ریاض انٹرنیشنل کرکٹ سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے چکے۔ حج کے خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر، حکومت نے پیکج میں 1 لاکھ روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ آئندہ حج 10,75,000 روپے میں ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی منظوری دے دی۔ نگران وزیر مذہبی امور انیک احمد کہتے ہیں پاکستان میں آئندہ حج گزشتہ حج سے سستا ہوگا۔ ہر حاجی کو 7 GB موبائل ڈیٹا ملے گا۔ خواتین کو عبایا بھی فراہم کیا جائے گا۔ ڈالر میں ادائیگی کرنے والا عازم حج قرعہ اندازی سے مستثنی ہوگا۔ قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ ملک کی معاشی حالت ابتر ہو چکی ہے۔ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے محتاج ہو گئے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور شہباز شریف کی لاہور چیمبر آمد۔ عہدیداروں سے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ ہماری بنائی پالیسیوں کو بھارت نے اپنایا اور معاشی ترقی حاصل کی۔ اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہیں گے؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ ملک کی تاریخ کے مشکل ترین انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ پارٹی جہاں پر سمجھے گی کہ ٹکٹ دینی چاہیے وہاں پر ٹکٹ دیں گے۔ جن نوجوانوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا ان کو اچھے عہدے پر فائز کریں گے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ تحریک انصاف کی منفی سیاست سے نوجوان تنگ آ چکے ہیں۔ کسی بھی ملک میں انسانی وسائل سب سے اہم ہوتے ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کانووکیشن کے شرکاء سے خطاب، کہتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے پڑھتے اور سیکھتے رہنا چاہیے۔ مشکلات غلطیوں کی اصلاح کا موقع دیتی ہیں۔ ہمارے ملک میں معاشی ترقی کا پوٹینشل موجود ہے۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، ریمانڈ مکمل ہونے پر پرویز الہی ضلع کچہری میں پیش۔ عدالت نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے کیس پر سماعت کی۔ ڈیفنس کی رہائشی مائرہ قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ سیشن عدالت نے راضی نامے کی بنیاد پر مرکزی ملزم ظاہر جدون کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 2 صفحات پر مشتمل تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔
सब्जियां और फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगीं। अदरक 800, लहसुन 700, टमाटर 180 और प्याज 150 रुपए किलो में फरोख्त। मटर 250, टींडे 200, अरवी 160, शिमला मिर्च 150 और आलू 140 रुपए किलो में बिकने लगे। अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 250 और अमरूद 200 रुपए किलो में दस्तयाब। अंडे और गोश्त दोनों ही महंगे दामों फरोख्त होने लगे। मुर्गी के गोश्त की कीमत 484 रुपए फी किलो पर बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 322, परचून रेट 334 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 330 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,780 रुपए की फरोख्त होने लगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फिनिशिंग वर्क की तकमील का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग को रवां माह खोल दिया जाएगा। और मिड सिटी हाउसिंग सोसाइटी और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अब अहम इकदाम। अर्बन प्लांटेशन ड्राइव के पायलट प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। LTA के मोहम्मद उबैद इकबाल और नईम अहमद बाजवा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। नईम अहमद बाजवा का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होने के साथ साथ रिहायशियों को सरसब्ज़ माहौल मिलेगा।